بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیریئر کاؤنسلنگ ریاض کا وہ میں خوش آمدید. ناظرین, آپ کو پتہ ہے ہم نے لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس کے ایک سیریز شروع کی تھی, جس سلسلے میں پہلے ہم نے ایک انگلش سبجیکٹ کے ایکسپرٹ کو بلایا تھا. اس پہ آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا ملا, آپ سب کا شکریہ. اب آج میں اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. لیکچرشپ کے لیے جو بیولوجی کا سبجیکٹ ہے اور یا باٹنی کا سبجیکٹ, یہ دو ایک تقریباً ملتے جلتے سبجیکٹ ہوتے ہیں. ان میں تیاری کیسے کی جائے, کون سے ایسا کورس آف ایکشن ہونا چاہیے, کیا آؤٹ لائن ہوگی, کون کون سی اہم کتابیں ہیں, اور کس نوعیت پہ اور کس طرز پہ ہم تیاری کریں تو لیکچرشپ بیولوجی یا باٹنی ہم آسانی سے کور کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں نے اپنے پاس ایک ماہر مضمون بیولوجی اور باٹنی کو مدعو کیا ہے. سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پی پی ایس سی پاس کیا ہے. اس سے پہلے یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی رہ چکے ہیں پی پی ایس سی کلیئر کرنے کے بعد, اور 10 سال تک پی پی ایس سی میں وہ رہے. اس کے بعد پی پی ایس سی دوبارہ اپیئر کیا اور لیکچرر اپوائنٹ ہوئے. حال ہی میں اپنے ڈیوٹیز گورنمنٹ ڈگری کالج کروڑ بکہ میں ایز لیکچرر دے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر محبوب اختر صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے کون سے پیرامیٹرز پہ چل کے لیکچرر بیولوجی کی تیاری کی جا سکتی ہے تاکہ آسانی سے پاس کیا جا سکے. جی سر, آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ ایاز صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ کہ میں کچھ چیزیں یہاں شیئر کر سکوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ چند باتیں بتاؤں گا کہ جو وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے. اس میں ہمارے پاس جب آپ ایک سبجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دوسرے سبجیکٹ کی تیاری بھی ہو جاتی ہے. جیسا کہ اگر آپ باٹنی کی تیاری کریں گے تو کچھ پارٹ جو بایولوجی کا ہے وہ بھی آپ آسانی سے اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے ایک سبجیکٹ کی تیاری کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرا سبجیکٹ بھی آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں کچھ جو ہے آپ کو امپورٹنٹ ٹپس جو ہے وہ باٹنی کے حوالے سے بتاؤں گا. باٹنی کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے بیسکس جو ہے ہماری بہت زیادہ ضروری ہیں, جبکہ بیسکس سے بہت زیادہ سوال جو ہے وہ کامنلی پوچھے جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ایک کارواں سیریز کی ایک بک ہے جس میں ہمارے پاس اس کے جو فرسٹ 5 to 6 چیپٹرز ہیں جو کہ بیسکس کے حوالے سے ہیں. آپ ان کو ان ڈیٹیلز پڑھیں, ان کو غور سے پڑھیں, آپ کو بہت زیادہ مفید معلومات وہاں سے ملیں گی اور وہاں سے کویسچن جو ہے وہ بیسک سے عام طور پر آ جایا کرتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس بیسک کے ساتھ ساتھ جب آپ بیسکس کو آگے لے کے چلیں گے تو آپ نے اس کا سب سے آسان طریقہ تیاری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان سے کمپلیکیشن کی طرف جائیں. یعنی سب سے پہلے آپ آسان چیزیں تیار کریں, آپ اس کو کنسیپٹ بناتے جائیں اور پھر اس کے بعد مشکل چیزوں کی طرف جائیں. یہ جو ٹیسٹ ہے سب سے پہلے تو یہ کمپریہنسو ہوا کرتا تھا, لیکن آج کل اسے ایم سی کیوز ٹائپ کی بنا پر بنایا گیا ہے. لہٰذا آپ ایسے ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ شارٹ ہوں, زیادہ لینتھی ڈیٹیلز والے نہ ڈسکس کریں یا ان کو اسٹڈی کریں. وہ بہت کم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں. اور ایسے کویسچنز جو کہ بیسک ٹرمینالوجی سے ہوں یا کنسیپٹ سے ہوں تو وہ زیادہ تر چانسز جو ہوتے ہیں ان کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آنے کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ مختلف مارکیٹس میں بکس بھی موجود ہیں, لیکن وہ پرانے اولڈ ورژن میں موجود ہیں, ان میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی زیادہ. تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایم سی کیو ٹائپس بنائی گئی ہیں جن میں بھٹی اینڈ سنز ہیں, کارواں ہیں, ڈوکرز ہے, اور جو ہے ہمارے پاس علمی سیریز کی بک ہے. اور بھی اگر آپ کو کہیں سے بکس جو ہے مل سکتی ہیں, مثال کے طور پر ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بکس مارکیٹس میں موجود ہوتی ہیں, وہاں سے آپ بایولوجی کی تیاری آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو باٹنی کے حوالے سے اور بایولوجی کے حوالے سے بکس رائٹرز جو ہیں وہ بالکل سیم ہی ہیں, یعنی یہ چاروں رائٹرز جو ہیں وہ باٹنی اور بایولوجی دونوں کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. تو باٹنی میں سب سے پہلے آپ اپنا سلیبس جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے. جو سلیبس ہے اس کی آؤٹ لائن دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں کون کون سی اہم چیزیں ہیں وہ آپ ڈسکس کریں, ان کو ان ڈیٹیل پڑھیں. خاص طور پر جو ہے ہمارے پاس باٹنی کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے پاس جنرل ٹاپکس جو میں نے آپ کو بتایا کہ کارواں سیریز کی بک کے جو پہلے 5-6 چیپٹر ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اناٹمی کے پورشن سے سوال آ جاتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جینیٹکس سے زیادہ سوال ٹیک کرتا ہے, تقریباً 3 سے 4 سوال جو ہے وہ جینیٹکس کے پورشن سے آتے ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی جو ہے ایک ماڈرن ہمارے پاس ہے بایو ٹیکنالوجی ہے, وہاں سے یہ کویسچن رائز کیے جا سکتے ہیں. ٹیشو کلچر ہے, وہاں سے آ سکتے ہیں. تو
اس سلسلے میں جو PPSC کا ایگزام جو ہوتا ہے وہ ہول سلیبس کو کوشش کی جاتی ہے کور کیا جاتا ہے. ہر پورشن میں سے کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ پریپیئر کیا جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس الجی ہے, فنجائی ہے, برائیوفائٹس ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈوفائٹس ہیں, جیمنوسپرمز ہیں, اینجیوسپرمز ہیں, اور جو ہے ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا کہ جینیٹکس کا پورشن ہے. یہ جینیٹکس کا پورشن کرنے سے اور دوسرے جیسے ہمارے پاس کئی سارے ایسے پورشن ہیں جن کو کرنے سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, یعنی ایک تیر سے دو شکار والی بات ہے. جس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جیسے جینیٹکس آپ تیار کر رہے ہیں وہ بایولوجی میں بھی جینیٹکس آ جاتی ہے اور باٹنی میں بھی وہی جینیٹکس آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ کو پہلے آپ کر لیں, جیسے کہ باٹنی کو تیار کر لیں, پھر اس کے بعد آپ بایولوجی کی پریپریشن جو ہے کریں. میں ابھی بتا رہا تھا کہ باٹنی کے حوالے سے تو MCQs جو ہے وہ کوشش کریں کہ شارٹ اور بریف جو ہے موجود ہوں, اور اگر آپ کوئی بک کنسلٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ بک کو پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھیں. اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اکثر جو ایگزام دینے کے لیے جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ گو تھرو کر کے چلے جاتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈیول مائنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوسچنز کافی حد تک آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, جس کی بنا پر انہیں ڈیفرنس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریپریشن کرنی پڑے گی اور آپ کو آنسر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے دینے پڑیں گے. پریپریشن کے دوران آپ جب پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے حوالے سے بھی خاص باتیں یہ ہیں کہ اگر آپ پیپر حل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سوالوں کو حل کریں جو زیادہ نہایت ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے تھے, جو کہ آپ کو مکمل ان پر عبور حاصل ہے, آپ ان کو جو ہے وہ کریں. باقی آنسر چھوڑتے جائیں اور اس کو بعد میں کریں گے, ساتھ کے ساتھ سارے کوسچنز نہ کریں. پہلے جو آتے ہیں وہ کر لیں, پھر چیک کر لیں کہ مجھے کتنے میں نے حل کر لیے, کتنی پرسنٹیج میری آ چکی ہے کہ میں جو ہے 50% میرے ایگزیکٹ صحیح ہے. پھر آپ ان آپشن پہ غور کریں جن میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو آپشن تو بالکل جو ہے غلط ہیں, ان دو آپشن میں سے ایک آپشن ٹھیک ہو سکتا ہے, تو پھر ٹرائی کریں کہ اس کو ضرور کریں, اسے چھوڑیں نہیں. بیکاز اس کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ایسے کوسچن کے جس میں آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ MCQs میں ٹک کر دوں, اگر میں نہ کروں گا تو نیگیٹو آ جائے گا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ دو جو ہے اس میں آپ کو چانسز ہیں, 4 میں سے 2 کو آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 ہیں کنفرم, تو ان میں سے میں کر سکتا ہوں, تو باقی 2 کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری پریپریشن کی, تو اس میں آپ ٹائمز کو بھی خاص طور پر مد نظر رکھیں گے. پیپر کے اٹیمپٹیشن کے دوران ٹائم جو ہے وہ کافی کرتے کرتے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, تو پھر جلدی میں سب جو ہے پھر وہ ایسے ٹک لگاتے جاتے ہیں. تو ٹائمز کا بھی خاص خیال رکھیں گے, ٹائمز نہایت ہی ضروری ہے, آپ ٹائم کو مینیج کریں. اس کے لیے آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, کہیں پہ کسی بھی جگہ پر آپ پیپر دیں یا اپنے گھر میں بنا کر اس کو پیپر کو ٹائم پہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں. 80 نمبر کا جو ہے سبجیکٹو ٹیسٹ ہوتا ہے باٹنی میں بھی اور بایولوجی میں. 20 نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جرنل جو ہے نالج کا ہوتا ہے, اور اس میں کرنٹ افیئرز ہو سکتے ہیں. بیسک میتھ پہ خاص توجہ کریں کیونکہ بیسک میتھ ضروری ہے. میتھ کے کوسچن ایزی ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کر لیں گے تو آپ کے 100% نمبر دے جاتے ہیں, اور باقی جو ہوتے ہیں کرنٹ افیئرز وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں انگلش کے حوالے سے اور بیسک میتھ کے حوالے سے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے اٹیمپٹ آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ بہت سادہ سے سوال ہوتے ہیں انگلش کے بھی اور جو ہے بیسک میتھ کے بھی, اور اردو کا پورشن بھی جو ہے وہ دیکھ لیں اسپیسیفکلی, اس میں چند چیزیں جو ہیں اہم کون سے ہیں, شعرا کون سے ہیں, اور ان کو دیکھ لیں. یہ نمبر آپ کے اس کمی بیشی کو پورا کرتے ہیں جو آپ سبجیکٹ میں نمبر لوز کر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں مختلف قسم کی بکس جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں, اس کو بار بار جو ہے انالائز کریں, اور اس کو خاص بات یہ ہے کہ آپ ان سوالوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے جائیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ایگزام کے آخری دنوں میں ان کو آپ بار بار پڑھ سکیں. جب ان کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے, تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ان کو کرنے جائیں گے تو آپ ایزیلی اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سیلف کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, اللہ پر امید رکھنی چاہیے آپ کو. یہ ٹیسٹ کوئی اتنے مشکل نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ تیاری کرنے سے آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس وائرسز, بایو ٹیکنالوجی اور ہمارے پاس جینیٹکس,
प्लांट फिजियोलॉजी खास तौर पर हार्मोन से एक सवाल लाजमी बनता होता है, इस तरह से प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है, फोटोसिंथेसिस उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी बनता होता है, रेस्पिरेशन से हमारे पास एक क्वेश्चन लाजमी बनता होता है। इस तरह से हमारे पास जो फिजियोलॉजी की बेसिक्स में से है उसमें से ज्यादा तो काफी सारे चैप्टर हैं, लेकिन उनमें से एक आधा सवाल जैसे वाटर पोटेंशियल के हिसाब से है, या हमारे पास ट्रांसपिरेशन के हवाले से है, या हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के हवाले से है, वहां से भी जो है वो पूछा जा सकता है सवाल एक। टेक्सोनोमी से सवाल जो है 2 से 3 सवाल आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है प्लांट टेक्सोनोमी जो है वो, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और प्लेसेंटेशन और इस तरह की चीजें जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं। बायोलॉजी के हवाले से मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी में आपने जब बॉटनी का पोर्शन कर लेते हैं तो उसमें आपका हाफ सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, बाकी रह जाता है जोलॉजी का पोर्शन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना होता है। बायोलॉजी में खास तौर पर बेसिकली जो है वो सादा चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा जो चीजें होती हैं वो एफएससी से रिलेटेड होती है। बायोलॉजी के पेपर में मास्टर लेवल की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कम पूछी जाती हैं। बायोलॉजी में जो है आप इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये दोनों जो है खास तौर पर तैयार करें, और इसके अलावा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ज्यादा फोकस दें। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बानिस्बतन बाकी जो हमारे पास है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, ब्लड है, नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा हमारे पास सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सो मैनी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है बहुत ज्यादा जो है उसको पर फोकस करें जो कि ह्यूमन से रिलेटेड हो। बायोलॉजी में हमारे पास इकोलॉजी है, इकोलॉजी अगर आप जेनेटिक्स इकोलॉजी ये जो है, बॉटनी में भी इकोलॉजी मौजूद है, तो इस तरह से इकोलॉजी का पोर्शन भी निहायत ही इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से भी जो है पोल्यूशन से, या जो है हमारे पास जो एनवायरनमेंट के जदीद जो आजकल चल रही है टर्मिनोलॉजी, उसमें भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली जो है आमतौर पर जनरल चीजें बहुत ज्यादा कॉमनली पूछी जाती हैं और कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इस सिलसिले में बॉटनी को आप सिलेबस को कवर करेंगे, जबकि बायोलॉजी में आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे एफएससी प्री मेडिकल की बुक को, और इसके अलावा आप इंटरनेशनल बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेहतर से बेहतर तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी जो चंद बातें हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब करके मज़ीद जो है मैंने वहाँ पर अपनी इलेक्शनशिप की तैयारी के लिए कुछ मटीरियल्स जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जो है तैयारी के लिए उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू सर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सर का एक यूट्यूब चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा। आपको काफ़ी समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आप तैयारी करें तो आप अच्छे तरीके से पीपीएससी की तैयारी करके कामयाब हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।